السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدین کے، شریروں کے شر سے، حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے مساجد کے کام ہے نا، اور دینی کام، سوشل کام چلتے رہتے ہیں، تو مسجد کا کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ حضرات میں سے جو بھی مسجد کے لیے تعاون کرنا چاہیں تو وہ اس اکاؤنٹ نمبر پر یا اس QR کوڈ کو اسکین کر کے جتنا ہو سکے مسجد کی تعمیر کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی مہینے میں جو اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جو کمبل کا پروگرام 2 سال سے ہمارا چل رہا ہے، وہ الحمدللہ ہم سب لوگوں کے آپس کے سپورٹ سے اتر پردیش کا سب سے بڑا کمبل تقسیمی پروگرام بن چکا ہے۔ ہماری کوشش سردیوں میں یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی بغیر کمبل کے سردی میں نہ سو سکے، جس کے لیے ہم ایک مہم چلاتے ہیں کہ غریبوں تک، ضرورت مندوں تک کمبل پہنچانے کی، تو وہ پروگرام بھی انشاءاللہ اسی مہینے میں ہوگا۔ پہلا سوال عائشہ شیخ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو شروع سے فالو کر رہی ہوں، اور اس بار کے سنڈے ایپیسوڈ 183 میں میرا سوال ضرور شامل کریں، کیونکہ جلد ہی میں عمرے کا سفر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اور جب آپ عمرے پہ جائیں تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور سبھی لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو استحاضے کی پرابلم ہے تو عورت عمرہ ادا کر سکتی ہے، کیا اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے، استحاضے کی حالت میں عورت عمرہ مکمل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ جو ناپاکی ہے وہ زمین پر نہ گرے، ٹھیک؟ تو استحاضے کی حالت میں آپ عمرہ مکمل کر سکتی ہیں، لیکن اب اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو استحاضے کی پرابلم اتنی ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد 4 رکعت بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ معذور کے حکم میں ہے۔ پھر ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وضو سے وہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک وقت کی جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اپنا طواف اور مسجد حرام میں نو پرابلم ہو کے ایک دم کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک استحاضے کی پرابلم والی وہ عورت ہوتی ہے جس کو وضو کرنے کے بعد اتنا موقع مل جاتا ہے کہ جس سے وہ 4 رکعت نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ معذور نہیں کہلائے گی۔ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد جو بھی ہے نماز وغیرہ وہ پڑھ لیں، اور وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ ان کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے طواف میں بھی کیا ہوگا کہ آپ جو چکر لگا رہی ہیں، تو جس چکر پہ آپ کا وضو ٹوٹا تو پھر آپ وضو کرنے کے بعد اسی چکر پہ آ کے دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ تو یہ استحاضہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ باقی آپ عمرے کے جس ٹور سے بھی جا رہی ہوں گی تو اس میں جو علماء اکرام ہوں گے، آپ اپنی سچویشن کے حساب سے ان سے اپنا مسئلہ معلوم کر سکتی ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو پوچھنے میں شرم آتی ہے، تو آپ لکھ کے بھی پوچھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل میں آپ لکھو، وہ پرچہ ان کو آگے بڑھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین کی باتیں پوچھنے میں کوئی شرم ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ہر بات پوچھی جا سکتی ہے، اور ہر بات کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ ارمان رائین کہتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں ابھی 4:30 پہ اٹھتی ہوں اور تہجد پڑھ کے قرآن پڑھتی رہتی ہوں، پڑھتے پڑھتے جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے میں نماز پڑھنے لگتی ہوں، اذان نہیں سنتی ہوں اور نماز پڑھنے لگتی ہوں، تو کیا مجھے گناہ پڑتا ہے اذان نہ سننے کا؟ دیکھیے، آپ اذان جیسے ہی ہو رہی ہوتی ہے آپ فوراً نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہو، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک مسجد کی اذان پوری سن لو اور اس اذان کا جواب دے دو، اس کے بعد پھر عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ اذان میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، پھر تو 2-3 منٹ رک لو، اذان کا جواب دے دو،
اذان کا جواب دینے کی بھی فضیلت حاصل کر لو، کیا جا رہا ہے 1-2 منٹ میں، تو بہتر تو یہ ہے، ورنہ گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ عائشہ بانو کہتی ہیں بھائی آپ کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، پلیز ہمیں ایک سوال کرنا ہے، آپ نے جو رشتے کی نماز بتائی ہے اس کو کس ٹائم پڑھنی ہے؟ میں نے پتہ نہیں کب بتائی ہوگی، سالوں پہلے، شاید 2 یا 3 سال پہلے میں نے یہ نماز بتائی ہوگی۔ تو رشتے کی جو نماز ہے اور جتنی بھی نفل نمازیں ہیں وہ 3 وقتوں میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک تو عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد کا، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز آپ نے جب پڑھ لی تو اس کے بعد پھر کوئی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ 2 ٹائم ہو گئے، اور زوال کے وقت میں بھی کوئی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں کسی بھی طرح ہمیں نفل نماز پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی ٹائم میں یہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہے یا کھول کر؟ ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہے، پلیز بھائی بتائیے۔ اور اگر روم میں کوئی ہو تو پڑھ سکتی ہوں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہوں، اس میں کیا دقت ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے نا، روم میں کوئی بھی نہ ہو، ہم اکیلے ہو، تو ایسا نہیں ہے، کوئی اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دعا کریں کہ میرے نیک لوگوں میں نکاح ہو جائے، پلیز بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے تعریف کی تو اس تعریف کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کے مطابق ہمیں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح بھی نیک لوگوں میں کروائے، ٹھیک ہے۔ ماسٹر ایس، مفتی صاحب اگر گیلا ناپاک کپڑا رسی پر سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے، رسی پر ناپاک کپڑا، اور پھر اسی رسی پر گیلا پاک کپڑا سکھائیں تو کیا کپڑا پاک ہوگا یا نہیں؟ اگر کپڑا ناپاک ہی رہے گا تو ایسے میرے گھر میں سبھی کپڑے ناپاک ہوں گے، میں کیا کروں مفتی صاحب، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں یہ رسی ہے، ٹھیک ہے، اس رسی پہ آپ نے ناپاک کپڑا سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر وہ ناپاک کپڑا اتنی ناپاکی سے بھرا ہوا تھا کہ جب آپ نے رسی پہ ڈالا تو رسی بھی تر ہو گئی ناپاکی سے، تو پھر تو بھائی وہ رسی پہ آپ کپڑا کیوں سکھاؤ گے آپ، ہے نا؟ تو پھر تو ظاہر ہے رسی ناپاک ہو گئی، اب اس کے اوپر پانی ڈال دو پہلے آپ، ایک بار سوکھ جائے وہ، پھر آپ اس پہ کپڑے ڈالو۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایسے پورے گھر کے سبھی کپڑے ناپاک ہو گئے، تو بھائی رسی کا وہ حصہ ناپاک ہوگا جس حصے پر وہ ناپاک کپڑا ڈالا گیا ہے، اور وہ ناپاک کپڑا بھی ایسی ناپاکی سے بھرا ہوا تھا کہ اس کا پانی یا اس کی ناپاکی بھی رسی کے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو آپ؟ ناپاک کپڑا اگر رسی پر ڈال دیا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، باقی رسی پوری صحیح سلامت ہوگی۔ رسی یار کتنے روپے کی آتی ہے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی؟ ناپاک کپڑے رسی پہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، ہے نا۔ پہلے آپ اس کو اگر ناپاک کپڑا ہے تو اس کو پہلے صاف پانی سے اسے پاک کر لو، پھر اس کے بعد رسی پہ ڈال دو، اور اگر کبھی ڈال بھی دیا تو رسی پہ پانی مار دو، سوکھ کے صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ محمد حبیب شاہ، مفتی صاحب میرا نام حبیب شاہ ہے، میں ضلع شاہجہاں پور کے گاؤں سوا نگر میں رہتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جو آپ کا ایپیسوڈ 1 سے 182 سارے ایپیسوڈ دیکھتا ہوں آج تک۔ بھائی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ تو اولڈ از گولڈ ہمارے سبسکرائبر ہیں، ایک بھی ایپیسوڈ مس نہیں کیا ہے۔ میرے کچھ سوال ہیں آپ سے، امید ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے۔ نمبر 1، اگر مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب بغیر استنجے کے کر لیا تو کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ حضور نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو جہاں بیٹھنے کا انتظام ہی نہ ہو، جہاں بیٹھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، مطلب بیٹھ ہی نہیں سکتے ہو وہاں، مان لیجیے کوئی بہت جگہ ہی ایسی نہیں مل رہی کہ آپ بیٹھ کے استنجا کر سکو، تو پھر کھڑے ہو کے استنجا مجبوری میں کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناپاک کہاں وضو کرنا ضروری ہے، ہو کر غسل کیا، اچھا تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے آپ نے استنجا کیا، اور کھڑے ہو کے آپ نے استنجا جو کیا تو اس طرح سے کیا کہ پیشاب کے قطرے پورے نکل گئے، اور
آپ نے استنجا اچھے سے کر لیا تو آپ کو وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن کھڑے ہو کے استنجا آپ نے اس طرح سے کیا کہ پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑوں میں بھی لگ گئے، آپ کی ٹانگوں پہ بھی لگ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو غسل تو نہیں کرنا پورا دوبارہ، لیکن جہاں جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں ان چیزوں کو واش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر غسل خانے میں ننگے ہو کر غسل کیا تو نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل آپ نے کر لیا اور وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ بھی عمرہ کرائے مفتی صاحب، آپ بھی عمرہ کرائے، مفتاحی صاحب بھی عمرہ کرائے، مفتی عفان عباسی بھی عمرہ کرائے، میرے دل میں بھی عمرہ مدینہ جانے کی تمنا ہے لیکن حساب کتاب نہیں ہے، قرضہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ بالکل ہم دعا کریں گے، اتنی ساری دعائیں آپ کے لیے تحفے کے طور پر ہم نے دے دی ہیں۔ ماں صدیقی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے ایک ضروری سوال ہے، کیا جمعرات کے دن مغرب کے وقت روح گھر پر آتی ہیں؟ کیونکہ ہماری امی نے مغرب کے وقت کسی کی پرچھائی دیکھی تھی تو کسی لیڈیز نے ان کو بتا دیا کہ کسی کی روح آئی ہوگی، جمعرات والے دن آتی ہیں، میں نے سمجھایا بھی، پلیز بتائیے۔ عورتوں کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو ماں صدیقی صاحب، عورتوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، عورتوں کے چکر میں نہ پڑو آپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرچھائی دکھائی دی، ٹھیک ہے دی گئی ہوگی پرچھائی کوئی، لیکن روح دکھائی تھوڑی نہ دیتی ہے، کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ روح پرچھائی کی شکل میں دکھائی دے گی۔ روح مرنے کے بعد کسی کی بھی واپس نہیں آتی ہے، حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی ہے۔ ہاں، روح کو علم ہوتا ہے، روح کو پتہ لگ جاتا ہے، روح پوچھتی ہے فرشتوں سے میرے گھر والے کیا کر رہے تھے، اتنا تو ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ روح کو بتا دیا جاتا ہے بھئی آپ کی فیملیز یہ ہے، آپ کے محلے میں یہ ہے، اگر وہ جاننا چاہے روح۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ روح واپس آ سکتی ہے، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، نہ روح واپس آتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی قبر کو جب جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے مجھے جانے دو، مجھے یہ خوشخبری اپنے گھر سنانے دو، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اب تو تم سو جاؤ اس طرح سے جیسے کہ دلہن سوتی ہے، سو جاؤ آرام سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی امی کو سمجھائیے کہ اس طرح کی بکواس باتوں پر بالکل بھی کان نہ دھریں، ورنہ پھر ابھی پرچھائی دکھ رہی ہے، پھر کوئی جن بھی نظر آئے گا، پھر وہ عورت بتائے گی کہ وہاں سے علاج کرانے جاؤ، پھر امی علاج کرانے جائیں گی، پھر وہ بتائے گا کہ 501 روپے کا صدقہ لگے گا، پھر وہ بتائے گا اتنے سامان لے کے آؤ، پھر تمہاری امی جادو جنات کے چکر میں پڑ جائیں گی اور تعویذ ونڈے والے آپ کو لپیٹ دیں گے اور اچھے طریقے سے آپ کی فیلڈنگ لگا دیں گے، ہر مہینے 1-1.5 روپے آپ کی جیب سے جاتے رہیں گے۔ اسی لیے مائنڈ کو فریش رکھو، ان چیزوں کا تعلق ہماری نہ دنیا سے ہے نہ آخرت سے ہے، تو جن چیزوں کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن ہم اسی میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ کہ جمعرات کو روح آتی ہے، چلو میں مان لوں کسی کے کہنے پر روح آتی، اب اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ صاحب روح نہیں آتی، ہاں ٹھیک، کیا فائدہ ہے پھر ہمارا اب اس میں؟ اچھا جی بتائیے وہ پرچھائی دیکھی تھی تو آپ کی دیکھی تھی تو اب کیا ہوگا بتاؤ آپ مجھے، میں اس پرچھائی کو بولوں کہ وہ روح تھی، اب کیا فائدہ ہے؟ چلو صاحب سامنے والا بول رہا ہے کہ وہ نہیں، وہ پرچھائی جو تھی وہ روح تو نہیں تھی، کچھ اور تھا، اب کیا ہونا ہے یہ مجھے یہ بتاؤ، اس سے کیا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بالکل فضول چیزیں جن کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں وہی تو ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایسی باتیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، انہی چیزوں میں ہم لوگ لگے ہوئے۔ بھورا بھائی، مفتی صاحب میرے گاؤں میں ایک عورت کو خواب میں پیر بابا دیکھے، اس کے بعد اس عورت نے مزار بنوا دیا، آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ شیطان نے اس کو خواب دکھوایا مزار بنوانے کے لیے، ٹھیک ہے، پیر بابا کے شکل میں شیطان آیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے اس طرح سے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، شیطان کا کام ہی ہے گمراہ کرنا۔ تو اس عورت کی خواب میں وہ آ گیا اور پیر بابا بن کے آیا، اس عورت نے مزار بنوا دیا، واہ واہ کیا بات ہے، مسجد بنوا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ مسجدیں پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنا دل مسجدوں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے کا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک مسجد میں اٹکا رہتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے من بنا للہ مسجدا
بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد، اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک حدیث آپ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا مزاروں سے محبت رکھو، اللہ کے نبی نے کہا کہ مزار بنواؤ، تو یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہی کے خلاف ہے۔ تو مسجد خالی ہیں اور ایسے کام چل رہے ہیں دھڑلے سے، تو اس عورت کو تو سوچنا چاہیے کیوں اپنی آخرت برباد کر رہی ہے۔ پیر بابا اگر وہ شیطان نہیں ہوتے، اب آپ لوگ بولو گے ارے مفتی صاحب وہ پیر بابا ہی ہو سکتے ہیں، وہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ شیطان ہے؟ تو دیکھو میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اگر وہ پیر بابا کوئی اللہ کے ولی ہوتے تو وہ کہتے مسجد بنواؤ، اگر وہ کوئی اللہ کے ولی ہوتے تو وہ کہتے نبی کی سنتوں سے محبت رکھو، کیونکہ جتنے بھی ولی اور بزرگ گزرے ہیں نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دعوت دینے والے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فالو کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو اگر وہ یہ میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اندازے سے بول رہا ہوں کہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ شیطان ہے، میں ڈیفینیٹلی 101% شیور ہوں کہ وہ شیطانی خواب تھا، اور وہ شیطان تھا جو پیر بابا کی شکل میں آیا تھا، ورنہ ہمارے بزرگ تو نبی کے بڑے عاشق ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ خواب میں اگر آئیں گے بھی ہمارے، تو وہ کبھی بھی نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں بول سکتے۔ انہوں نے تو اپنی ساری زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں قربان کری ہیں بزرگوں نے۔ تو یہ پیر بابا نہیں، یہ شیطان بابا تھے جو اس کے خواب میں آئے تھے۔ نسبہ خاتون کہتی ہیں میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور جنت الفردوس میں اونچے مقام سے نوازے۔ زندگی میں ایک بار آپ سے ملنے کی وش ہے، اللہ تعالیٰ میری اس وش کو پورا کرے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ اتنی محبتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری اور آپ کی ملاقات کروائے، آپ کی فیملی سے ملاقات کروائے۔ اور آپ نے لکھا نہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کیونکہ میرے تو سفر وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے اپنا ایڈریس، ای میل ایڈریس، اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا گھر کا ایڈریس میل کرو askam@gmail.com پر، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کبھی میرا کسی آپ کے شہر میں آنا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے خود رابطہ کروں گا۔ تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کی اس محبت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شبنم عثمانی پوچھتی ہیں ایڈمن صاحب مجھے پتہ ہے کہ کافی سوال ہوتے ہیں، اس لیے سب کے سوال لینا پاسبل نہیں ہو پاتا، پلیز میرا کویسچن لے لیجئے۔ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر قلبی کہتے ہیں کہ آدمی کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، یعنی دل سے ذکر کرنا، یعنی دل میں اللہ کی یاد کو بسا لینا۔ آدمی کتنا ہی مشغول ہو لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پریکٹس سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دن تو 10 بار بھولو گے، ہے نا، 10 بار آپ کے دل سے اللہ کی یاد نکلے گی، لیکن جیسے جیسے آپ عمل کرو گے، جیسے جیسے پریکٹس کرو گے، تو پھر آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا بن جائے گا۔ جیسے کہ میں اپنی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے کہی ہے ایک بات تو میں بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے میں کہیں بھی ہوں، چاہے میں گھوم رہا ہوں، چاہے میں کہیں بھی، مطلب کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہوں، لیکن میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے، ہمیشہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں اپنا موبائل بھی یوز کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی میرا دل اللہ کی محبت سے کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں کیسے حاصل ہوئیں؟ بار بار کی کوششوں سے، بار بار اپنے دل کو کھینچ کر اللہ کی یاد میں لگانے سے۔ تو جیسے آدمی ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتا ہے وہ چیز آ جاتی ہے، اسی طرح سے اپنے دل کو کھینچ کے اللہ کی یاد میں مشغول کرنا ہے۔ جیسے ہی بھٹک گیا پھر اس کو پکڑ کے اللہ کی یاد میں لگا دیا، تو ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ نوشاد انصاری، آپ ترجمہ کلاس کرائیے پلیز، سورہ البقرہ آیت نمبر 220 کے آگے پلیز بھائی جان۔ جی انشاءاللہ میں جلد شروع کروں گا، اور اسی والے چینل پر شروع کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ قرآن کے ترجمے کا کلاسز انشاءاللہ اسی پر شروع کی جائیں گی۔ شمائلہ خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب آپ بہت اچھے سے ہر کویسچن کا آنسر تفصیل سے بتاتے ہیں، میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں، میرا کویسچن نیکسٹ سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لینا، پلیز ڈونٹ فرگیٹ۔ میرا کویسچن ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو غصے میں 3 بار طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جبکہ بعد میں وہ پچھتائے تو پھر بھی طلاق مانی جائے گی؟ دیکھو پچھتا کیوں رہا ہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پچھتا رہا ہے نا، تو غصے میں 3 طلاق دے دے
پھر وہ بعد میں کتنا ہی پچھتا ہے، 3 طلاق ہو گئی، نکاح سے عورت باہر نکل گئی، ٹھیک ہے، تو یہ 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اب وہ کتنا ہی پچھتاتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور شریعت نے یہ اتنے سخت اس لیے کرا ہے تاکہ عورتوں کی حفاظت ہو۔ عورتیں اس کو نیگیٹو مائنڈ سے دیکھتی ہیں، حالانکہ یہ چیز عورتوں کے لیے پازیٹیو شریعت نے رکھی ہے۔ ہاں، ہماری صبح سے شام تک کی زندگی ہی نیگیٹو ہو گئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی نیگیٹو ہے، حالانکہ یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طلاق کے مسئلے کو سخت نہ فرماتے تو آدمی، ایک بات بتاؤ، بات بات میں دھمکی دیتا اور روزانہ 10 بار طلاق دیتا، اور اگر ایسے ہوتا کہ بھائی چل پچھتاوا ہو رہا ہے اور آدمی جب چاہے چلو بول دے کہ غصے میں بول دی تھی میں نے، چلو چھوڑو، تو پھر تو آدمی بات بات میں عورتوں کو دھمکی دیتا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دے دی، پھر بول دیتا نہیں میں نے غصے میں بول دیا تھا، چلو چھوڑو جانے دو۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے آدمیوں کو ڈھیل نہیں دی ہے، بلکہ آدمیوں پر سختی کی ہے کہ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر۔ اور نکاح کو شریعت نے آسان بنا دیا، اتنا آسان بنایا کہ اگر 2 گواہ بیٹھے ہوں تو